فقیر والی کے قریب تیز رفتار مسافر بس موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی، ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں عطر، اشفاق اور شاہد شامل۔ تھانہ صدر شاہکوٹ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے متاثرہ شخص زخمی ہو گیا۔ ڈاکو موٹر سائیکل سوار سے تقریباً 12 لاکھ روپے کی نقدی چھین کر فرار۔ زخمی کو تشویشناک حالت میں ایلائڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ لکڑی چوروں کے خلاف کارروائی، تھانہ سٹی کی حدود میں 3 لاکھ مالیت کی لکڑی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق 5 لاکھ کے قریب سرکاری لکڑی چوری ہوئی۔ 3 لاکھ کی لکڑی برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچ شریف میں واپٹا کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی، بجلی کی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے ساتھ زائد مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ڈی او اچ شریف ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی پر پیر عبدالقادر شاہ گمس میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ڈائریکٹر گمس کیپٹن ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ڈاکٹروں سمیت دیگر عملے نے شرکت کی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ قصور وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایت پر تھانہ کھڑیاں پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چھیننے اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث طارق عرف تارکی ڈکیت گینگ کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے لوٹی گئی 6 لاکھ روپے کی نقدی، 5 موٹر سائیکل، 10 موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کھڑیاں اور اس کے گرد و نواح میں ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹنے کی وارداتیں کرتے تھے۔ پولیس ٹیموں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجیوں کو بروقار لاتے ہوئے ڈکیت گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش کھڑیاں اور اس کے گرد و نواح میں 1.5 درجن وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکردگی پر کھڑیاں پولیس کو شاباش دی۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گجرات میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام شہید ارشد شریف کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور انصاف کی فراہمی کے لیے دستخطی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے مرزا علی انجم سے۔ جی مرزا علی انجم بتائے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں فوارہ چوک گجرات میں، اور یہاں پہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے صحافی ارشد شہید کے انصاف کے لیے یہاں پہ ایک دستخط مہم شروع کی گئی ہے۔ اور آئیے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سینٹرل پنجاب کے صدر شاہد چودھری صاحب سے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، دستخطی مہم جاری ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پاکستان بھر میں یہ ہر پریس کلب میں یہ کمپین شروع کی ہے۔ یہ دستخطی جو مہم ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ارشد شریف شہید کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف کی فراہمی میں مدد فراہم کی جائے، اور اس میں ان کے شہادت میں جو ان کے قتل میں جو ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف، ان ملزمان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے۔ اس وجہ سے یہ پاکستان بھر میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور گجرات میں بھی ہم نے فوارہ چوک میں یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہاں پر صحافیوں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے۔ جی آپ نے سنا کہ انہوں نے بولا کہ ارشد شریف صحافی جو شہید ہو گیا ہمارے، ان کو انصاف دلایا۔ مرزا علی انجم آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ آر پی او بہاولپور منیر احمد ضیاء نے کہا
کہ علاقے میں کرائم کو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ عوامی خدمت کے مرکز کے ذریعے شہریوں سے ہر قسم کا تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان RPO آفس میں ان کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل جاوید خان، آگاہ کیجیے گا۔ میں موجود ہوں ریجنل پولیس آفیسر منیر احمد ظاہر راؤ صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ کرائم کے حوالے سے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور ہمارے جو ہے وہ فیلنگس اور جو ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی عوام تک کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہائیلی گریٹفل فار دس سروس اینڈ اپرچونیٹی۔ تو کرائم کے حوالے سے، کرائم اگر ہم پورے ریجن کا دیکھیں تو اس وقت کم از کم جو ہے نا 1300 کے قریب اس کیلنڈر ایئر کے اینڈ پہ ہر ڈسٹرکٹ کا کم ہے، اور ریجن بہاولپور پنجاب کا وہ واحد ریجن ہے جس میں نہ صرف کرائم کنٹرول ہے اور بلکہ یہ مائنس میں ہے، اور یہ بڑی ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ الرٹ ہے، پرو ایکٹیو پولیسنگ کر رہی ہے، اور جتنے بھی کرائم کو چونکہ زیرو لیول پہ لانا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے، کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کمی کا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ پروفیشنلزم کو جاتا ہے، اور جو پالیسیز پرو ایکٹیو پولیسنگ کی ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، اور کرائم ہو جانا کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن کرائم ہونے کے بعد اس کو ورک آؤٹ نہ کیا جانا یہ لمحہ فکر ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری ریکوری ریٹ بھی بہتر ہے، ہمارا کنوکشن ریٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہے، اور ساتھ ہمارا اریسٹ آف ایکیوز ریٹ بھی جو ہے نا بہت بہتر ہے، اور ہم 35% سے اوپر کے قریب جو ہے نا ہم ریکوریز کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو سروسز جو ہیں پولیس کو کی طرف سے، جو نارملی پولیس کے ساتھ جو لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، جیسے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہو گیا، نوکر کسی سرونٹ کی ویریفیکیشن ہو گئی، یا اسی طرح ڈرائیونگ لائسنسز ہو گئے، یہ تمام جو الائڈ سروسز ہیں جو پولیس لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ایک ون ونڈو پروجیکٹ جو ہے وہ عوامی خدمت مرکز کے نام سے وہ لانچ کیے گئے ہیں فارمر انسپیکٹر جنرل صاحبان کی طرف سے، اور اس میں ہم تقریباً مور دین 15 کے قریب جو ہے وہ سروسز جو لوگوں کو ایک ونڈو کے تحت وداؤٹ اینی ہیسل اور وداؤٹ اینی میڈیری، جس کو عرف عام ہم ٹاؤٹ کہتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے پولیس کو پرووائڈ کر رہی ہے، اور یہ انفیکٹ ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے جس سے ایک ٹاؤٹ کلچر کا ایک پریکٹیکلی خاتمہ ہو رہا ہے، جس میں لوگ جو ہے نا ڈائریکٹلی پولیس پہ اعتماد کرتے ہوئے اور فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ سروسز یوٹیلائز کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ایک ڈسٹنس کم ہو رہا ہے اور پولیس پہ اعتماد بڑھ رہا ہے۔ جی RPO صاحب نے کہ ہم عوام کو ہر طرح کی سہولیت فراہم کر رہے ہیں، ہم نے خدمت مراکز بھی قائم کیا جہاں کہ ہم عوام کو ہر طرح کی سہولیت۔ فضل جاوید خان، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹانک میں آئیڈیل کالج آف فارمیسی کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے آدم خان کنڈی سے۔ جی آدم۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ٹانک کے آئیڈیل کالج میں، جہاں پر فارمیسی کی یہاں پر ڈپلومہ ہوتا ہے، وہ 2 سالہ کورس ہوتا ہے۔ یہاں آج ان کا افتتاح ہوا ہے، جس کا افتتاح MS عباس شیرانی صاحب نے کیا، اور دوسرے معزز مہمان بھی یہاں پر آئے تھے ٹانک کے۔ آئیے جانتے ہیں یہاں کے کچھ لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس آئیڈیل کالج کے بارے میں، جہاں فارمیسی کی ڈپلومہ ہوتے ہیں۔ کالج آف فارمیسی کا جو آج ہمارا افتتاح ہوا ہے، یہ 2 حوالوں سے بہت انتہائی خوش آئند ہے۔ سب سے پہلے تو ہم احسان صاحب اور ان کے MD صاحب حکمت شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ فائنانشیل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لوگ کافی پسماندہ ہیں، اور ہمارے یہی جو ہماری ہیلتھ کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی ڈگریز ہیں، اور اسپیشلی 2 سالہ ڈپلومہ ہے، 1 سالہ ہے نرسنگ کا ہے، اس کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے تھے، ہاسٹل کے ایکسپینس جو ہے نا برداشت کرتے تھے، اور بہت دور دراز علاقوں میں جاتے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے، اور پھر انہیں یہ ڈگری حاصل کرتے تھے۔ ہوں آپ لوگوں کا، آپ کے چینل کا، خصوصاً میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گومل یونیورسٹی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں، اور دیکھیں انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، اور یہ ٹانک کے لوگوں کے لیے جو ہماری نسل ہے نئی، ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ، وہ آگے ایجوکیشن بھی نہیں کیری کرتے۔ آدم خان کنڈی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دیپال پور میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد خون کی عطیات دینے میں مصروف ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آپ اپنے نمائندے میاں شہزاد وٹو سے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تھیلیسیمیا کی مرض ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج مدینہ چوک میں جگنو ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آج بلڈ کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ دیپال پور کے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے کیمپ کے حوالے سے جو اہتمام کیا گیا اس کا کیا مقصد ہے؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے شکار جو بچے ہیں ان کو کچھ ریلیف دیا جا سکے، اور ریلیف یہ ہے کہ تھیلیسیمیا ایک ایسی مرض ہے جس کا شکار بچے خون کے منتظر ہوتے ہیں. ان کو اگر بلڈ نہ دیا جائے تو خدا نخواستہ ان کی زندگی بھی جا سکتی ہے. تو ہمارے پاس رجسٹرڈ بچوں کی تعداد جو ہے وہ 60-70 ہو گئی ہے، اور بلڈ ڈونر جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اسی لیے یہ آج کیمپ لگایا گیا ہے. جی آپ نے شہری کے خیالات سنے. مزید میرے ساتھ ایک جو تھیلوسیمیا کا مریض ہے وہ بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی بیٹا آپ کیا کہیں گے عوام الناس کو؟ جی السلام علیکم. آپ آئیں میرے جیسے سینکڑوں بچوں کو بلڈ دیں تاکہ میرے جیسے سینکڑوں بچوں کی جان بچائی جا سکے، اور میری زندگی کا دار و مدار آپ کے بلڈ پہ ہے. اسی طرح ہزاروں تھیلوسیمیا کے جو ننھے پھول ہیں اس کا زندگی کا جو دار و مدار ہے یہ ہمارے خون کے قطرے پر ہے. ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ جو تھیلوسیمیا کے بچے ہیں ان کو جو... شہزاد آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ فقیر والی کے قریب تیز رفتار مسافر بس موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی. حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا. زخمیوں میں اطہر، اشفاق اور شاہد شامل ہیں. مسافر بس لاہور سے فورٹ عباس جا رہی تھی کہ فقیر والی کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ فقیر والی کے قریب تیز رفتار مسافر بس موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گئی. حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا. قنبر شہداد کوٹ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 3 سگے بھائی زخمی ہو گئے. پولیس نے تینوں زخمیوں کو لاڑکانہ چانڈیا ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پر 2 بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. ہسپتال میں موجود ورثاء نے کہا کہ گاؤں کے قریب 6 ایکڑ زرعی زمین پر باثر عیسیٰ کلہڑوں نے مسلح ساتھیوں کی مدد سے عزیز طفیل اور شعیب میمن کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. ہسپتال میں علاج کے دوران عزیز اور طفیل چل بسے، جبکہ زخمی شعیب کا علاج جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن پولیس کے دیر سے پہنچنے کے باعث حادثہ پیش آیا. انہوں نے DIG اور SSP لاڑکانہ کو انکوائری کر کے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اچ شریف میں وابڈا کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی. بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 7 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے. SDO اچ شریف ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. رات کے اوقات میں مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے. متعدد افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ شہری بھی بجلی چوروں پر نظر رکھیں اور ہمیں اطلاع دیں. بجلی چور ملک کے دشمن ہیں. ان قومی چوروں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں. تھانہ رتا امرال کے SHO شکیل قیانی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے رواں سال شاہد کو قتل کرنے والے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نومان چودھری اپنی اس رپورٹ میں. CPO راولپنڈی اور SP راول کے احکامات پر SHO رتا امرال نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے رواں سال معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ کر کے شاہد خان کو قتل کرنے والے اشتہاری ملزم علی رضا عرف بلا کو گرفتار کر لیا، جس پر شاہد کے والد نے SHO رتا امرال کو گلے میں پھولوں کا ہار پہنا کر خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر SHO رتا امرال شکیل قیانی اور سب انسپکٹر محمد شریف نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے CPO صاحب نے یہاں تھانہ میں لگایا ہے، تو اسی دوران مجھے تقریباً 10-15 دن گزرے ہیں. تو یہ بابا جی آئے ہیں میرے پاس، اور یہ انہوں نے آتے ہی نہ مجھے ملے ہیں تو رونا شروع کر دیا ہے. تو مجھے بھی آنسو آ گئے ہیں کہ یار یہ دیکھیں ان کا بیٹا قتل ہوا ہے. اسی دوران سر میں نے فوری طور پہ CPO صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اپنے افسران بالا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے تشکیل دی ہے. جو ہمارے شریف صاحب سب انسپکٹر ہیں، یہ HIU میں مثل ہم نے دیکھی ہے، تو میں نے ورک کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے شریف صاحب کو، دیگر جو ٹیم تھی، ان کو کھینچا ہے. میں نے کہا یار یہ بابا جی اتنے ضعیف العمر ہیں اور ان کا بیٹا قتل ہو گیا ہے. یہ جیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، بلکہ یہ بزرگ ہے، آپ چکر لگا رہے ہیں تھانے کے، یہ جب تک گرفتار نہیں ہوں گے ہم نیند نہیں کریں گے. تو اللہ نے چاہا جی، اللہ نے میری مدد کی ہے. تو اچھے لوگوں کی، ماں باپ کی دعا سے ہم نے مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا. جی کیانی صاحب یہ بتائیں کتنے دن لگے آپ کو اس ملزم کی گرفتاری کے لیے؟
तकरीबन मुझे 1.5 माह हुआ है यहाँ पे मैं तैनात हुआ हूँ। तो बाबा जी तकरीबन मेरे पास आए हैं, 15-20 दिन गुजरे हैं। तो ये हमारे CPO साहब के पास गए हैं, उधर जाके बताया जी कि मेरा मुजरम गिरफ्तार नहीं हुआ है, आज इतना अरसा गुजर गया है। तो उसी दौरान तकरीबन मैंने मेहनत की है, 20 दिन हुए हैं सर मैंने इस इश्तिहारी के पीछे वर्क किया है। तो अल्लाह ने मुझे मेरी मदद की है तो मैंने गिरफ्तार कर चुका है। इसमें ये मरकजी मुलज़म है, इसने फायरिंग करके बाबा जी के बेटे को कत्ल कर दिया था और इसमें एक आदमी जख्मी भी हुआ है। तो मेरे भी कुछ 15-20 दिन हुए हैं इधर आए हुए हैं। SHO साहब के हुक्म और अफसरान के हुक्म की तामील करते हुए हमने इस पर वर्क किया है और ये एक कैटेगरी का इश्तिहारी मुलज़म है जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी ये रिमांड पर है और कानूनी प्रोसेस जारी है। इंशाअल्लाह ताला इससे आला कत्ल बरामद करेंगे और इसको चालान करेंगे और अदालत से सजा दिलाएंगे। और बाबा रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि थाना सदर शाहकोट के इलाके में डकैती की वारदात, मुज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से मुतासरा शख्स जख्मी हो गया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर सलमान नामी शख्स को गन पॉइंट पर रोककर तकरीबन 12 लाख रुपए की नकदी छीन कर फरार हो गए। जख्मी को तशवीशनाक हालत में एलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। सादिकाबाद से अगवा होने वाले 2 पहलवानों को 5 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस बाजियाब न करवा सकी। मगवियों के वरसा गम से निढाल, आज ही पंजाब से मगवियों की बाजियाबी का मुतालबा, जबकि दूसरी जानिब अहले इलाका को मगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करना महंगा पड़ गया। थाना कोट सब्जल पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर रोड ब्लॉक करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। इलाका मकीनों और मगवियों के वरसा ने आज ही पंजाब से मुतालबा किया है कि मगवियों को फौरी बाजियाब करवा के इलाके में अमन कायम किया जाए। पुलिस के ज़राए का कहना है कि तमाम वसाइल को बुरकार लाते हुए जल्द मगवियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। खुराक में जालसाजी करने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। सरगोदा में कवायद ज़वाबित के खिलाफ वर्जियों पर 7 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी ने नाकिस अज्जा से मिठाइयाँ बनाने से 3 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद कर दिया। नाकिस मिनरल वाटर की प्रोडक्शन पर 3 वाटर प्लांट को सप्लाई करने से रोक दिया गया। कवायद ज़वाबित की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर 1 ग्रैंड यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। उन्होंने बताया कि हिफ्ज़ान सेहत के नाकिस इंतजाम पर 12 फूड पॉइंट्स को जुर्माने भी आयद किए गए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडियन, फिल्मों और ड्रामों की जान इस्माइल तारा इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मजीद रिपोर्ट कर रही हैं सोनिया मलिक। की रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले और कॉमेडियन, फिल्मों और ड्रामों की जान इस्माइल तारा आज इस जहाने फानी से कूच कर गए। इस्माइल तारा कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इस्माइल तारा ने मुतअद्दिद ड्रामों, फिल्मों और थिएटर में लाजवाब किरदार अदा किए। इनके महरूफ तरीन कॉमेडी शोज ने 50-50 सबसे नवाया है। इन्हें बेहतरीन कॉमेडियन के मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया। इस्माइल तारा ने टीवी और स्टेज के अलावा 14 पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। हाथे मेरा साथी, आखिरी मुजरा, मुंडा बिगड़ी जाए, चीफ साहब और फिल्म दीवारे में काम पर भी इस्माइल तारा को निगार अवार्ड दिया गया। इस्माइल तारा के सौगवारों में बेवा, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हुकूमत पंजाब की तर्जमान मुसर्रत जमशेद चीमा ने आज़ादी मार्च के हवाले से वीडियो पैगाम में कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च के फाइनल मरहले का आगाज हो चुका है। कल से ही गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर सूबों से काफिलों की सूरत में पाकिस्तानी रावलपिंडी का रुख कर रहे हैं। आज लाहौर, साहिवाल और जनूबी पंजाब से भी काफिले अपने सफर का आगाज करेंगे। लाहौर से बड़े काफिले की रवानगी कल सुबह 7 बजे होगी। है वो बरास्ता मोटरवे इंशाल्लाह कल निकलेगा और आज एक काफिला हमाद अजहर साहब की क़यादत में बरास्ता गुजरांवाला पिंडी पहुंचेगा। इंशाल्लाह फैज़ाबाद पिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पुरअमन सियासी इज्तिमा होने जा रहा है। 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ एक कि हमें पाकिस्तान को हकीकी मायनों में अगर आज़ाद करना है तो इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए और अगला इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जो भी सियासी जमात रिफॉर्म्स के तहत इलेक्शन से गुजर के आए फिर वो जमहूरियत
آئین اور قانون کے مطابق جسٹس فار آل اور آئین کی بالادستی کے لیے پاکستان کو یہ جو دلدل میں پھنسایا گیا ان 8 ماہ کے اندر رجیم چینج آپریشن کے تحت اس سے نکالا جائے. میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ عمران خان صاحب وہ واحد پاکستانی لیڈر ہے جو میری اور آپ کے اور ہمارے پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اوپر گولیاں کھائیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا پاکستان کی خاطر. تو اب ہم نے عمران کی خاطر، پاکستان کی خاطر نکلنا ہے، فیض آباد پہنچنا ہے. اور یہ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر. میرا انشاءاللہ جو میں دیکھ رہی ہوں کہ خواتین کا جو رسپانس ہے، خواتین کی کثیر تعداد اپنی فیملیز. ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر کی ہدایت اور ایس پی صدر کے حکم پر ایس ایچ او سبزار ملک ابوذر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بروقت کارروائی سنگین جرائم میں ملوث 3 ملزمان لیاقت علی اقبال اور ثاقب گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق ملزمان شہر لاہور کی سڑکوں، گلیوں، محلوں اور پلازوں کے باہر ماسٹر کا استعمال کر کے گاڑیاں اور موٹر سائیکلز نہ صرف چوری کرتے تھے بلکہ دوران واردات شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا کرتے تھے. ایس ایچ او سبزار ابوذر کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی گاڑی اور موٹر سائیکل سمیت جدید اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے 30 سے زائد چوری ڈکیتی سمیت دیگر سنگین وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے. ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے ایس ایچ او سبزار اور ان کی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا. سعودی آباد میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی کال پر لانگ مارچ میں شرکت کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں. حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کے لیے جنوبی پنجاب کا قافلہ آج روانہ ہوگا. رہنما پی ٹی آئی سجاد احمد کے مطابق گاڑیوں اور بسوں پر مشتمل قافلہ صادق آباد سے آج شام کو راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگا. گاڑیوں اور بسوں کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا. تھانہ فتح جنگ پولیس نے شہری کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے. تفصیلات کے مطابق سراج احمد کی درخواست پر تھانہ فتح جنگ پولیس نے مقدمے کا اندراج کر کے مقدمے میں نامزد ملزمان بلال اکبر خان اور فیضان ولد علی اکبر جمال گرفتار کر لیے. گرفتار ملزم فیضان سے جائے وقوع میں استعمال ہونے والا غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا اور ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ ملزم علی اکبر جمال کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تھانہ کبولا کے علاقے میں پولیس گردی کا واقعہ. پولیس اہلکاروں نے دوران ریڈ گھر میں موجود خواتین سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. کبولا شریف کے نواحی گاؤں 20 KB میں پولیس منشیات فروشی کے الزام میں محنت کش کے گھر میں داخل ہوئی. اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کی گئی، جبکہ پولیس گردی کے واقعے کے بارے میں موقف جاننے پر ایس ایچ او کبولا نے کہا کہ دوران ریڈ توڑ پھوڑ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ پولیس نے جھوٹا الزام لگا کر ہمارے گھر غنڈہ گردی کی. حکام بالا نوٹس لے کر انصاف دلائیں. حسینی چوک کے قریب محکمہ اریگیشن کی کروڑوں روپے کی سرکاری کمرشل زمین پر قبضہ مافیا شبیر حسین درخان نے انتظامیہ کے ملی بھگت سے قبضہ کر کے دکانیں اور مکان تعمیر کروا دیا. انتظامیہ خاموش تماشائی. حکومت کی کمرشل زمین بھی قبضہ مافیا سے نہ بچ سکی. انتظامیہ نے میڈیا کو موقف دینے سے بھی انکار کر دیا. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ قائم مقام آئی جی پنجاب قور شاہ رخ کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبہ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، لانگ مارچ کی سیکیورٹی، جرائم کے سدباب سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ قائم مقام آئی جی پنجاب قور شاہ رخ کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس اجلاس کی؟ دیکھیں، اگر آج بات کی جائے قائم مقام آئی جی پنجاب قور شاہ رخ کی، تو ان کی زیر صدارت جو ہے وہ آج پولیس سینٹرل میں جو ہے وہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں صوبہ بھر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، لانگ مارچ، سیکیورٹی، جرائم پیشہ جو ہے وہ
فتح باب سمیت دیگر امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے قائم مقام آئی جی پنجاب کی امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو ہائی الرٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں. اسی طرح سے راولپنڈی میں پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے پرامن انعقاد کے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے کھلاڑیوں اور میچ آفیسر سمیت تمام غیر ملکی مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام تر جو ہے وہ وسائل بھی بروئے کار لائے جا رہے ہیں. جبکہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ہوٹل اسٹیڈیم کے گرد و نواح ملکہ جو ہے وہ علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے راولپنڈی میں لانگ مارچ اور کرکٹ میچ کے پیش نظر جو ہے وہ ٹریفک کا متبادل پلائن جو ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی شراح کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا اور وارڈنز کی اضافی نفری بھی جو ہے وہ تعینات کی جائے گی. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ کرائم اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث پیشہ ور مجرمان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اور صوبہ بھر میں پتنگ بازی کے واقعات کی بات کی جائے تو اس کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. جبکہ ذاتی ڈور اور پتنگیں تیار کرنے والے جو ہے افراد ان کو جو ہے گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. اسی طرح سے راولپنڈی، فیصل آباد اور شیخو پورہ ریجز میں جو ہے وہ پتنگ بازی کے خلاف خصوصی طور پر اقدامات بھی کیے وسیم جا رہے صابر، ہیں. آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور کے علاقے والٹن روڈ کے نجی ہسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے 18 سالہ نوجوان جاں بحق. نوجوان کو بخار کی شکایت پر مقامی پرائیویٹ ہسپتال لایا گیا. اس بارے میں مزید جانتے ہیں سلمان شاہ کی اس رپورٹ میں. لاہور کے علاقے والٹن روڈ کے رہائشی 18 سالہ نوجوان محمد رشید ثاقب غلط انجیکشن لگنے سے حکیم کا کوہ نور نیوز کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم بچے کو بخار کی شکایت ہونے پر کلینک رحمت بی بی ویلفیئر گائنی اینڈ میڈیکل سینٹر لے گئے، جہاں پر موجود ڈاکٹر نے نوجوان کو چیک کرنے کے بعد انجیکشن لگایا اور دوائی دے کر گھر بھجوا دیا. نوجوان کے گھر پہنچنے پر طبیعت مزید خراب ہو گئی، جس پر ہم بچے کو لے کر دوبارہ کلینک لے گئے، جہاں پر ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انجیکشن کی وجہ سے ٹانگ پر انفیکشن ہو گئی ہے، ہم اسے ایڈمٹ کر کے دوائیاں دیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا. جس پر بچے کو ایڈمٹ کر کے علاج شروع کر دیا گیا. جب بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہمیں ڈاکٹر فہد ریاض نے بچے کو جنرل ہاسپٹل لے جانے کا کہہ دیا، جہاں نوجوان زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد انتقال کر گیا. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اس سے قبل بھی کئی افراد کی جان لے چکا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اگر اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہوتی تو آج نوجوان اپنی جان سے نہ جاتا. لواحقین اور اہل علاقہ نے ہیلتھ کیئر کمیشن اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اس ڈاکٹر ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد پولیو و ڈینگی مہم پر اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سی ای او ہیلتھ، ڈی ڈی ایچ اوز اور ایریا انچارجز سمیت دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں دوران بریفنگ بتایا گیا کہ پولیو مہم 28 نومبر سے شروع ہوگی. 20 لاکھ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا. 6500 ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لیں گی. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ پولیو ورکرز کی سخت مانیٹرنگ بھی یقینی بنائی جائے. پولیو مہم میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن آفتاب احمد پھلروان کی اپنے آفس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو. ایس ڈی پی او اور انچارج انویسٹیگیشن نواں کوٹ اور شیرا کوٹ سمیت دیگر افسران کی شرکت. پتنگ بازوں، قاتلوں سمیت قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان گرفتار. ڈور کی چرخیاں اور پتنگیں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن آفتاب احمد پھلروان کی اپنے آفس کے میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا. آفتاب پھلروان نے اپنے آفس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی. اس میں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن نواں کوڈ نے ڈور پھرنے سے شہری کی ہلاکت میں ملوث 3 جو ہے وہ قاتل پتنگ باز گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ڈور کی چرخیاں اور پتنگیں بھی برآمد کی ہیں. اسی طرح سے انویسٹیگیشن پولیس شیرا کوٹ نے بیوہ ساس کو زیادتی کے بعد آگ لگانے والے ملزم سمیت 750 روپے کے تنازع پر جو ہے وہ دکان مالک کو قتل کرنے والے ملزم کو بھی گرفتار کیا ہے. اور بات کی جائے اگر بات انویسٹیگیشن کی تو انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن ڈویژن نے پتنگ باز قاتلوں سمیت قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر کے ڈور کی چرخیاں اور پتنگیں برآمد کر لی ہیں. ان کا خیالات جو تھا
ایس پی انویسٹیگیشن کا، انہوں نے بتایا کہ فلروان نے آج اپنے دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر جو ہے وہ ایس ڈی پی او نواں کوٹ انچارج انویسٹیگیشن نواں کوٹ اور دیگر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایس پی اقبال ٹون نے جو ہے وہ آج میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے علاوہ ہوائی فائرنگ اور دیگر جرائم میں ملوث جو ہے وہ شخص ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل کا راستہ دکھایا گیا اور تقریباً جو ہے وہ 20 چرخیاں اور 40 پتنگیں برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ باغوں کے شہر لاہور کو پیشہ ور بیکاریوں سے کلیئر کروایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں بھرپور کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے مختلف پوائنٹس پر کھڑے بیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں ٹیموں کے ہمراہ بیکاریوں کو پکڑ رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ خالد عباس سیال نے دھرم پورہ، صدر بازار اور کینٹ کی چیکنگ کی۔ 6 بیکاریوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پیشہ ور بیکاریوں کو کنٹرول کرنے والے مافیا کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل کا ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ کا جائزہ لینے کے حوالے سے سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا، جس میں صنعت کے محکموں کے سیکرٹریز اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ماحولیاتی پالیسی میں ترمیم اور فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے فریم ورک کو حتمی شکل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے کے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں اور صورتحال گزشتہ برس سے مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام صوبہ میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے فارم میکانائزیشن پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے تیسرے مرحلے پر سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی شیخ جعفر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات اور دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دے گی۔ اس سلسلے میں شرکاء کو فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات دیے گئے ہیں۔ عمران خان اور مارچ کے شرکاء کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ فل پروف سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ہماری حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے، جو مرضی آئے یا جائے پنجاب میں کوئی بھی سیاسی مہم جوئی کامیاب نہیں ہوگی۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پہلے بھی دعوے کیے گئے لیکن مخالفین کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا، اب بھی مخالفین ناکام رہیں گے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت نون لیگ پر آئے دن نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ عمران خان نے قوم کو خودداری اور عزت کے ساتھ جینے کا راستہ دکھایا۔ شیخ جعفر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور میں انسداد اسموگ مہم کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مالا ٹاؤن ابراہیم ارباب نے آشیانہ روڈ پر فیکٹریوں کی چیکنگ کی۔ ایک فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ فیکٹری سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا تھا۔ اسموگ کا باعث بننے والے یونٹس کو سیل کیا جا رہا ہے۔ انسداد اسموگ کے حوالے سے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حکومت پنجاب نے 10 اسسٹنٹ کمشنر کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ سب رجسٹرار سیالکوٹ نعمان علی کو اسسٹنٹ کمشنر جڑوالا تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر بہاولپور محمد طیب کو اسسٹنٹ کمشنر جنرل بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ فیصل احمد کو اسسٹنٹ کمشنر صدر بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر ملتان عامر افتخار کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ کامران ساگر کو اسسٹنٹ کمشنر صدر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن شرجیل احمد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ بختیار اسماعیل کو اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن تعینات کر دیا گیا۔ عبدالواسط صدیقی کو اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا ملتان تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اٹک سمن عباس کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ محمد آصف نواز کو اسسٹنٹ کمشنر اٹک تعینات کر دیا گیا۔
पाक फौज से इजहार यकजहती के तौर पर पीर अब्दुल कादिर शाह गमस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रैली का इनेकाद किया गया। रैली डायरेक्टर गमस कैप्टन डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी की क़यादत में निकाली गई। रैली में डॉक्टरों समेत दीगर अमले ने शिरकत की। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। इंतजामिया और रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेर एहतमाम सवात फेस्टिवल कल 24 नवंबर से फिजा घाट में शुरू होगा। 3 रोज़ा फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी। फेस्टिवल के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे। बच्चों के खेलने के लिए एरिया का बंदोबस्त भी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामिया और रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेर एहतमाम सवात फेस्टिवल कल 24 नवंबर से फिजा घाट में शुरू होगा। 3 रोज़ा फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाएंगी। फेस्टिवल के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। बच्चों के खेलने के लिए एरिया का बंदोबस्त किया गया। मौसीकी का भी एहतमाम किया जाएगा। फेस्टिवल में सवात और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत को उजागर किया जाएगा। फेस्टिवल का मकसद सरमाई सियाहत को फ़रोग़ देना है। डिप्टी कमिश्नर सवात जुनेद खान ने कहा कि सैलाब के बाद सियाहती मकामात को बहाल किया गया है। PHA सरगोदा के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा लोक मेले का आगाज़ हो गया। मेले में आवाम को मस्बत तफरीही सहूलियात की फरहमी के साथ चारों सूबों के सकाफती रंग भी नुमायां हैं। मज़ीद तफसीलात सरदार महमूद डोगर की रंगो भरी इस रिपोर्ट में। शहीनों की शहर सरगोदा में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सजा 7 रोजा लोक मेला, जिसमें सरगोदा समेत चारों सूबों की सकाफत के रंगों को उजागर किया गया है। लोक मेला में फूड कोर्ट, प्ले एरिया, यूथ टैलेंट हिंट, बोगी वोगी, मैजिकल शो, फायर डांस और दीगर रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। और खास तौर पर चैम्बर की खवातीन ने मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल लगाए हैं, जिसमें खवातीन और बच्चों की दिलचस्पी दीदनी है। डायरेक्टर जनरल PHA तौकीर हैदर काजमी का कहना है कि लोक मेला में आवाम की तफरीह के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। घुटन ज़दा माहौल से शहरियों को निकालने के लिए PHA ने तफरीह सरगर्मियों का आगाज किया है। PHA सरगोदा के एहतमाम लोक मेला 2022 का इनेकाद अमल में आ चुका है, जिसमें आपकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। खुसूसी तौर पे खवातीन, फैमिलीज और बच्चों की दिलचस्पी को मलहूज़ खातर रखा गया है। आइए मिलके बांटे खुशियाँ और मनाएं मौसम सरमा के रंग PHA सरगोदा के संग। लोक मेला में खसूसी तौर पर चारों सूबों के लोक फनकार लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। सरगोदा को सरसब्ज शादाब रूप देकर आवाम को सेहतमंदाना माहौल और तफरीह सरगर्मियों की फराहमी के हवाला से PHA सरगोदा हंगामी बुनियादों पर मसरूफ अमल है। कैमरा टीम के साथ में न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।